کس زبان سے مرتبہ سے صدیق اکبر کا بیاں ہو، کس زبان سے مرتبہ سے صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا سے صدیق اکبر کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے واہ کیا بات ہے۔ تو پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس سے آپ دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے۔ سیگمنٹ ہے اپنا ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ سیگمنٹ ہوگا زیارت، جس میں آپ کو زیارتوں کے بارے میں مختلف معلومات جو ہے انشاءاللہ تعالی پیش کی جائے گی۔ اور ایک سیگمنٹ ہوگا جو کہ بچوں کے لیے ہے، اور وہ سیگمنٹ ہے میرا مدرسۃ المدینہ۔ سیگمنٹ ہوگا ہمارے بزرگ، جس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے بزرگ آپ کو پیاری پیاری باتیں بتائیں گے۔ اور سیگمنٹ ہوگا سوال جواب کا، تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ نعت خواں بھی موجود ہیں اور مبلغین بھی موجود ہیں۔ تو پروگرام میں ہے بہت کچھ، تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے کہانی۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے صدیق اکبر کا۔ آج ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی عدنان بھائی اور ہمارے احمد رضا بھائی آپ لوگ بھی شامل رہیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی مبارک تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو انگوٹھی تھی وہ مہر والی انگوٹھی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تیار کی تھی، ان کا نام ہے حضرت سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے یہ مہر والی انگوٹھی جو ہے وہ تیار کی تھی۔ اچھا، اس انگوٹھی کے بارے میں کافی مرتبہ سنا ہے، لیکن آج کچھ ایسے پہلو جو کہ کم بیان کیے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جیسے کہ آج بھی اسٹیمپ وغیرہ کا دور ہے کہ اسٹیمپ لگائی جاتی ہے کہ بھئی یہ فلاں ادارے کی فلاں جگہ سے آئی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطوط روانہ کرنے لگے تو بعض صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی، مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ایک انگوٹھی ہو کہ جس میں مہر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہر لگا کے خطوط وغیرہ روانہ کریں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر والی انگوٹھی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی یہ چیز لکھوا کے لے کر آئے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز لکھوائی تھی، کیا عبارت لکھوائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 لائنیں، یعنی اس پہ ایک ایک لفظ تھا، کہا کہ صدیق یہ چیز آپ نے لکھوا کے لے کر آنی ہے، اس طرح نقش کروا کر یہ لفظ لکھوا کے لے کر آ جاؤ۔ اب جب یہ نقش والی انگوٹھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کی گئی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے انگوٹھی لی تو اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ ساتھ یہ عبارت بھی لکھی ہوئی تھی ابو بکر صدیق۔ اب یہ بات جب دیکھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ صدیق یہ میں تو کہا تھا کہ یہ چیز لکھوا کے لے کر آنی ہے، میرا نام بھی لکھوا دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک لکھوا رہا تھا تو مجھے گوارا نہیں ہوا کہ جہاں جو ہے اللہ کا نام ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو، تو یہ میں نے پڑھا دیا۔ تو کہا یہ ابو بکر صدیق، تو کہا کہ یہ میں نے نہیں لکھوایا۔ اب یہ بھی سوچ میں تھے کہ یہ نام مبارک جو ہے کس طرح آ گیا۔ اتنے میں اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کو پسند نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے حضرت ابو بکر صدیق کا نام جدا کیا جائے۔ اور پھر یہ
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ انگوٹھی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی، پھر اس کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مہر والی انگوٹھی تھی، اور یہ ایک کنواں ہے عریس نامی کنویں کے اندر یہ انگوٹھی مبارک گر گئے، پھر اس کو تلاش وغیرہ کیے گئے لیکن یہ مل نہ سکی. تو یہ ایک انگوٹھی کے بارے میں ایک ہسٹری ملتی ہے. جی مدینہ پاک میں یہ بیر عریس سے جانا ہوا، ماشاءاللہ، کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ سبحان اللہ. واقعی وہ غالباً اب تو اس کا پانی بھی اب تو پینا کنواں جو بھی ہے، اس طرح ہاں جی، تو بڑی برکت والا ہے وہ کنواں. اور مدینہ طیبہ کے تو ویسے ہی در و دیوار اور جو وہاں کی چیزیں ہیں یقیناً وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ نسبت رکھتی ہیں، سبحان اللہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نے ان چیزوں کو عظمت والا بنا دیا ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوتے رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سیرت سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب. کعبے کے بدرو دجا جا کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا جا کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا جا کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا پہ کروڑوں درود. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آئیے پروگرام میں انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے متعلق بات چیت ہوتی رہے گی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک میں یہ بات ملتی ہے، آپ نے کافی کاموں کو جو سٹارٹ فرمایا کہ جو ہے اس کی ابتدا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. تو احمد رضا بھائی آپ کی جانب آئیں گے، کوئی سی بات بتائیے. باتیں تو بہت ساری ہیں جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص نسبت رکھتی ہیں، کوئی بھی ایک بات، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنتے چلے جائیں گے. جی کون سی بات شامل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ کئی چیزوں کی اولیات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ سب سے پہلے کرنے والے آپ تھے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ایجاد میں جب بات کی جائے تو کہا جاتا ہے اس کا موجد کون ہے، اسے کیا سب سے پہلے کس نے تھا. جیسے قلم ایجاد کس نے کیا، قلم سے سب سے پہلے لکھا کس نے، حضرت ادریس علیہ السلام. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں. زبردست. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے 19 کے قریب چیزیں ایسی ہیں واہ، جن کی ابتدا آپ سے ہوئی اور جن کو کرنے والے آپ پہلے ہوئے. چلیں کوشش کریں کہ یہ 19 کی 19 شامل ہو جائیں، ورنہ انشاءاللہ چند باتیں عرض کریں گے. اب یہ کہ ٹائم جو ہے وہ بھی ساتھ ہی ہے. اب دیکھتے ہیں پہلی کیا بات شامل کرنے لگے. سب سے پہلی بات جو میں شامل کرنا چاہوں گا وہ آپ کی سیرت کے حوالے سے جو پہلی اول شمار کی جاتی ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی دوستی، آپ کا یارانہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی، یار غار بھی، یار مزار بھی، اور جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رفیق بنایا، نہ صرف اس وقت جب تھے، آج تک موجود ہیں رفاقت میں. اور پھر آپ کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو 16 یا 18 سال کی عمر سے حضور کی رفاقت نصیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اعلان نبوت سے 20 22 یا 24 سال پہلے اتنے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے پرانے دوست اور ساتھی تھے. سب سے پہلے دوست نبی پاک علیہ السلام کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ. نعت خان اس موقع پر کیا شعر پڑھا جائے گا؟ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک قیمت صدیق دی. اور سب کچھ نثار کیتا چھڑی نہ سوئی بھی، سب کچھ نثار کیتا چھڑی نہ سوئی بھی. اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی، اسلام
سبحان اللہ، فیضان صدیق اکبر جاری رہے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ جی عدنان بھائی، آپ کس بات کا ذکر کریں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں، اپنے گھر میں سب سے پہلے مسجد بنانے والے جو شخص ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنے عنہ گھر ہیں۔ میں سب سے پہلے جی، مسجد گھر میں جو سب سے سبحان اللہ۔ پہلے مسجد جنہوں نے بنائی اور جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے اور تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اور پھر اس کی برکتیں یوں ظاہر ہوئیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، گھر کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی دیوار تھی اس کی، تو لوگ جو ہے نا آپ کی تلاوت سن سن کر آپ کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے، اور پھر ان میں سے بعض لوگ وہ ہوا کرتے تھے جو آپ کی وہ تلاوت قرآن کی برکت سے ایمان قبول کر لیا کرتے سبحان تھے، اللہ، اور سبحان یہ اللہ۔ بات جو تھی کفار قریش کو یہ برداشت نہیں تھی، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ تو ایک ہے جا کر کسی کو دعوت دینا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، لوگ خود آ رہے اور آپ تلاوت قرآن کرتے، لوگ جمع ہو جاتے، عبادت کرتا دیکھتے، اور آپ کو دیکھ دیکھ کر یوں ایک سلسلہ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کا شروع ہو گیا، یوں پھر یہاں سے وہ آزمائشوں والا جو معاملہ تھا وہ شروع ہوا، تو آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد کو بنایا آپ جب اور اس کے بتا اندر رہے ہیں نا یہ عبادت بات کیا اتنے کرتے مزے کی بات ہے، اس کو بڑی ایک لذت کے ساتھ سنیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، لوگ جو ہے کفار جو ایمان لے کر آ رہے ہیں، تلاوت کس انداز سے ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہمیں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ جی کال دیں۔ میرا نام غلام مصطفیٰ طارق ہے، میں تاننے والا سے بات کر رہا ہوں۔ عابد بھائی آج میں آپ کو حدیث سناؤں گا۔ سنائیے۔ آپ شو سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا سلام کو عام کرو، یہ کہ جیسی کسی کو دیکھے نا، ٹھیک ہے، آپ کا جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا ہے، تو پہلے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے سلام پھر کلام، یہ سلامتی کی دعا ایک دوسرے کو دیتے رہیے۔ جی ایک اور کال لیں گے۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ ایک ایسا شعر سنائے جس پہ پاک مریم آتا ہو۔ وہ کنواری پاک مریم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخ فیہ کا دادا وہ نفخ فیہ کا دادا وہ کنواری پاک مریم وہ نفخ فیہ کا دادا ہے عجب نشان ہے عجب نشان مگر آمینہ جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا مجھے حد ہے خدایا۔ ماشاءاللہ، اچھا ماحول بنایا آپ نے، واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ایک اور کال دیں گے۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ واہ کیا بات ہے بڑا پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ۔ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ویسے تو حضور کے سارے صحابہ کی کیا بات ہے، لیکن سارے صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واہ کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی آپ نے بات کی ہے۔ ایک اور کال لیں۔ فہیم الطاری اکاڑا شعبہ عراقیہ مقدسہ، سلسلہ ہے واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے میرے پیارے سوہنے خلیفہ اول صدیق اکبر کی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ احمد رضا بھائی آپ کی جانب ایک مرتبہ پھر آ رہے ہیں، کیا بتائیں گے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فیضان میں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ باتیں جن میں آپ سب سے پہلے تھے، ان میں شمار کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، اسلام لانے والے تھے۔ میں چاہوں گا اس بات کے ساتھ یہ بھی بات آ جائے کہ عورتوں میں ہم حاضرین سے کوئی سوال کر لیتے ہیں، یہ بات کسی کو معلوم ہے کہ مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے، عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جس کو جواب آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جی مائک لے لیں ہم، فرید بھائی ذرا آپ۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
اچھا یہ بھی کوئی بتا دے بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ پیچھے آئیے، مائک جو ہے آپ کے پاس جی میرے بچے کھڑے ہو کے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. جی مزید. جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، سبحان اللہ، ایمان لانے میں مردوں میں سب سے پہلے، اور ایمان کیسا تھا آپ کا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ فرماتے ہیں اگر حضرت ابو بکر کے ایمان کا ساری دنیا والوں کے ایمان سے موازنہ کیا جائے، سبحان اللہ. ایک طرف ان کا ایمان ہو، دوسری طرف ساری دنیا کے لوگوں کا ایمان ہو، تب بھی ان کا ایمان سب کے ایمان سے بڑھ جائے گا، سبحان اللہ. ترجیح پا جائے گا. یہ ایمان والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. کیا شان ہے، کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو آئیے آپ کی جانب باتیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہم سیگمنٹ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. 3 باتیں تو بیان ہو گئی، کوئی چوتھی بات ارشاد فرمائے، کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ. اچھا یہ نام لینا بھی اس انداز سے، اس کے بھی مزہ ہے. مسلمانوں کے امیر نے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام مبارک لیا جائے تو آپ نے اسی طرح کہنا ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. پہلے خلیفہ. اور ایسے پہلے خلیفہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، آپ کے وصال مقدس کے بعد، وصال اقدس کے بعد جو سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے، جنہیں خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ آپ پر اللہ کا وہ فضل ہے، وہ کرم ہے کہ اس خلافت نے، آپ کے خلیفہ مقرر ہونے نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑے بڑے فتنے فسادات سے بچایا، اور اسلام کی وہ خدمت کی آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو ظاہری طور پر کیفیت تھی اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو کیفیات تھی، یعنی ایک انہونی ہو گئی تھی یوں کہہ لیں. نبی پاک علیہ السلام کا دنیا سے تشریف لے جانا، ایسے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو متحد رکھنا، اور پھر وہ جو نئے نئے فتنے فسادات جن کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، ان سے مسلمانوں کو نجات دینا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حصے میں اللہ کریم نے ازل سے لکھ دیا تھا. اور آپ نے وہ جو مسند خلافت، اس پر آپ نے براجمان ہو کر، مقرر ہو کر، آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان نے سب کے سب نے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا، آپ کی بیعت کی، اور پھر اسلام کو اللہ کریم نے وہ عروج اور ترقی عطا فرمائی کہ جو فتنے فسادات تھے وہ بھی ختم ہوئے، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتوحات بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں کیا بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. رسول اور انبیاء کی بات جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کی بات جو افضل ہو عالم سے، عالم میں کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہوئے فاروق بانو علی جب داخل بیعت ہوئے، فاروق بانو علی جب داخل بیعت بنا فخر سلسلہ صدیق اکبر کا، لوٹایا کئی بار اس بغاوت سے، لوٹایا کئی بار اس بغاوت سے، لٹ حسن سر پر گیا صدیق اکبر کا، لٹ حسن سر پر
के बरका यारे और महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक कॉल लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला एक एक्टिविटी की जाने पड़ेंगे। जी कॉल है। मेरा नाम बिलाल अदारी है, मैं जहाँपुर से बात कर रहा हूँ। आबद भाई आप कैसे हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने कॉल की, अच्छी बात है, वाह क्या बात है। तो आइए प्रोग्राम में हम एक एक्टिविटी शामिल करते हैं और वो हो गया, सेगमेंट का नाम है मेरा मदरसतुल मदीना। किस ज़बान से मर्तबा से जी के अकबर का। इस सेगमेंट में हमारे पास होंगे दो जज। अब दो जज कौन होंगे? जज साहिबान होंगे हमारे अदनान चिश्ती भाई और हमारे अहमद रजा भाई, ठीक है जी। और सेगमेंट होगा हमारे इन मदरसतुल मदीना के बच्चों के दरमियान। मैं चाहूंगा अपना अपना नाम बताइए, नाम बताएं मेरे बच्चे, माइक करीब करके बोलना है। मोहम्मद हसन अत्तारी, हसन अत्तारी, मोहम्मद हुज़ैफा अत्तारी, हुज़ैफा अत्तारी, मोहम्मद उमर रज़ा अत्तारी, उमर रज़ा अत्तारी, मोहम्मद रमज़ान अत्तारी, रमजान रज़ा, मोहम्मद इनाम रज़ा अत्तारी, इनाम रज़ा, मोहम्मद आतिफ अत्तारी। आतिफ अत्तारी। अच्छा जी, आप लोगों के दरमियान जो है सेगमेंट है कुरान पाक की कितनी सूरतें? 114, जोर से बोलना है, ठीक है? आप सब ने बोलना है। कितनी सूरतें? 114। 114 सूरतें हैं। और तरीक़ेकार ये होगा कि आपने कुरान पाक की सूरतों के नाम की जो है तकरार करनी है। एक नाम आप बताएंगे और एक नाम आप बताएंगे, लेकिन नाम रिपीट नहीं होगा। जैसे बिलफर्ज इन्होंने बताया सूरह नास, तो अब आप सूरह नास नहीं बताएंगे, आपने किसी दूसरी सूरत का नाम लेना है, ठीक है? और अगर यही नाम जो है आपने बता दिया तो फिर ये सेगमेंट कौन जीत जाएगा? ये जीत जाएंगे, ठीक है? इसी तरह ये तरीका आपके हाथ रहेगा। तो दो टीमें हो गई, तवज्जो रखनी है। और जो हाथ में अगर सूरत का नाम रिपीट हो जाए तो आपने बताना है कि भाई ये नाम रिपीट हो गया है। एक सूरत का नाम मेरे बच्चे। सूरह इनफाल, सूरह इनफाल, सूरह आराफ, सूरह आराफ, जबरदस्त, सूरह माइदा, सूरह इब्राहिम, सूरह इब्राहिम, सूरह राद, सूरह राद, सूरह हज, सूरह हज, जबरदस्त, सूरह निसा, सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह बकरा। अच्छा, आप लोग भी इनको भी दे सकते हैं आप, ठीक है? अब दोनों के दरमियान नहीं है, पूरी टीम के साथ है, ठीक है? कौन बता रहा था बीते? अब आप एक एक बारी बारी बताते हैं। अच्छा, मशवरा भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों? चलें। सूरह नबा, सूरह नबा, सूरह नबा, सूरह फातिहा, सूरह फातिहा, सूरह आल इमरान, सूरह आले इमरान, जबरदस्त, सूरतुल अबस, सूरह अबस, सूरह इखलास, सूरह इखलास, सूरह इखलास, सूरह मारिज, मारिज, सूरतुल फलक, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह नास, जबरदस्त मेरे बच्चे, सूरह हाक्का, सूरह हाक्का, सूरतुल मुतफ्फिफीन, सूरह मुतफ्फिफीन, सूरह कलम, सूरह रहमान, जबरदस्त, सूरह मुल्क, सूरह सूरह मुल्क, इंशिकाक, जबरदस्त, सूरह यासीन, और सूरह मुल्क, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता रहेगा मुश्किल होता रहे। क्या हो गया? सूरह कलम, कलम भी हो गए और मुल्क भी हो गए। मशवरा कर लेते आप। सूरह मुनाफिकून, सूरह मुरसलात। नहीं नहीं, अब मुकाबला तो मुकाबला है ना। ये आपने रिपीट कर दिया और दो सूरतों के नाम लिए। तो यही आपको बताया था शुरू में कि नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन नाम रिपीट हो गया। चलें जी, अब ये सेगमेंट तो हमारे टीम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, मैं चाहूंगा अदनान भाई और अहमद रजा भाई आप भी कोई सवाल करें, ठीक है? अच्छा जी, जिसको जवाब आएगा वो फौरन बता देगा और जो पहले बता देगा वो ये मुकाबला जीत जाएगा, ठीक है? आपके दरमियान होंगे 10 सवालात। कितने? 10 सवालात। ऐसी किसी भी सूरत का नाम बताइए जिसके आखिर में आता हो हर्फ लाम। सूरह नमल, लाम आया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने 2 नंबर हासिल किए, ठीक है? ऐसी सूरत का नाम बताइए जिसमें हर्फ आता हो एंड में रा। सूरह राद, रात में कैसे रा आ रहा है? सूरह असर। अहमद भाई आप किसी एक सवाल कीजिए हमारे बच्चों से। अभी तक आपके कितने नंबर हो गए?
4 اور آپ کے 2. اچھا نہیں یہ تو ان کے بتائے ہوئے تھے نا, ان پہ بتایا تھا 2 نمبر ہوئے. ٹھیک ہے آپ کے جی. اب احمد رضا بھائی سوال کریں گے, کوئی بھی سورت. کوئی ایسی صورت کا نام بتائیں جس کا نام کسی جانور کے نام پر ہو. سورہ عنکبوت. جواب جانور. درست ہے. مکڑی, مکڑی کے نام. چلیں یہ مان لیا آپ نے. کوئی ایسی صورت کا نام بتائیں میرے بچوں جس میں ایک ہی حرف ہے. سورہ قاف. شاباش شاباش. چلیں ایک اور. کسی ایسی صورت کا نام بتائیں جس کا پہلا حرف ہو یا. سورہ یاسین. نہیں آ رہا ذہن میں؟ آیا آپ ذہن میں؟ بتائیے. سورہ یونس. سورہ یونس. لیکن فوراً آئے, کوشش کریں کہ جلدی سے جواب دیں. عدنان بھائی سوال. ایسی صورت کا نام بتائیے جس کے آخر میں حرف میم آتا ہو. میم. سورہ مزمل. مزمل کیا آیا؟ نہیں اب تو بتا دیا نا. آپ کے ذہن میں کون سی صورت تھی؟ سورہ حامیم. اس میں تو آتا ہی نہیں جی. ویسے میں ابراہیم, سورہ ابراہیم. میم آخر میں میم آتا ہوں نا میرے بچوں. چلیں ایک اور سوال کرنے لگے ہیں. ایسی صورت کا نام بتائیے. چلے میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ بھی دے رہا ہوں. 30ویں پارے میں آخری صورتوں میں شمار کیا آتا ہے آخری حرف ہا. آسان ہے, بہت آسان ہے. ہا ہا ہا. ٹیم سے سوال ہے. سورہ علم نشرح. شاباش میرے بچے شاباش. کتنے نمبر ہوئے؟ 6. ایسی صورت کا نام بتائیے جس کا پہلا لفظ جیم. سورۃ الجن. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سوچیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گی. آپ سے بھی یہی سوال ہے. ایسی صورت کا نام بتائیں جس کا پہلا لفظ جیم ہو. جاسیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سورہ جاسیہ. ایسی صورت کا نام بتائیے جس صورت میں الف اور عین, الف آتا ہو عین آتا ہو. سورۃ الاعلی. سورۃ الاعلی. سورہ اعلی. ماشاءاللہ 2 نمبر آپ نے اور حاصل کر لیے. ایسی صورت کا نام بتائیے جس کا پہلا حرف میم ہو اور آخری حرف لام ہو. سورہ مزمل. جواب درست ہو گیا. ماشاءاللہ. آخری ایسی صورت کا نام بتائیے جس کا جو ہے پہلا حرف, آسان پوچھ لیتا ہوں, تا ہو اور آخری حرف ہا ہو. سورہ طہ. 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 سورہ طہ. پہلا حرف کون سا بولا تھا؟ تو بولا تھا. تو بولا تھا تو یا تا بولا تھا؟ تا بولا تھا میرے بچے. جلدی سے سوچیں. سورہ توبہ. تو فیصلہ یوں ہوا کہ ہمارے ماشاءاللہ سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ, میرا مدرسۃ المدینہ سیگمنٹ میں آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ٹیم بی نے. سبحان اللہ. دوسری پوزیشن حاصل کی ٹیم اے نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ کالز دیتے ہیں اور پھر میں آپ سے تلاوت سنتا ہوں. ٹھیک ہے, مختصر تلاوت. میرا نام ہیرا فاطمہ تاریہ ہے. میرا نام عائشہ فاطمہ تاریہ ہے. ہم دونوں لاہور سے بات کر رہے ہیں. آج ہم نعرے لگائیں گے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر. احسان جس کا دین پر ابو بکر ابو بکر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کالز ہیں؟ میرا نام عبید رضا تاری ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. عابد باپو, آج میں آپ کو فرمان امیر اہل سنت سناؤں گا. فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جنت سعادت کرام کے قدموں کے صدقے سے ملے گی.
سبحان اللہ اللہ. ماشاء اللہ. یہ دیکھیں اچھی سی بات آئی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جا رہا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب فضائل وغیرہ ہم شامل کر رہے ہیں. اب دوبارہ ہم آپ لوگوں کی جانب آئیں گے ہمارے مبلغین کی طرف. جی احمد رضا بھائی چند باتیں بیان ہوئی, اب اور مزید کیا بات آپ کہیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے متعلق؟ جی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات میں جو کام آپ نے سب سے پہلے کیے اور وہ عظیم کام اور وہ خوبصورت کام, ان میں سے ایک کام, ایک اول بات جس کی ابتدا آپ نے کی وہ یہ ہے کہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ, جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت مبارکہ آپ کے تعارف پر بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے. اس میں سیدہ پاک ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دختر ہیں, شہزادی ہیں, آپ ہی بیان فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس دن اسلام لائے اسی دن سے آپ نے تبلیغ اسلام شروع فرما دی. اسلام کے پہلے مبلغ بھی بن گئے اسی دن, اور آپ کی انفرادی کوشش سے اسی دن جس دن آپ اسلام لائے بڑے بڑے صحابہ نے اسلام قبول کیا, جن میں نام آتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ, حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں, حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تمام وہ صحابہ جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہوا, یعنی جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک کو یہ بشارت سنائی, عثمان فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ. یہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اتنے بڑے نام جن کی صحابیت میں شمار کیے جاتے ہیں, ان سب کو اسلام کی طرف بلانے والے, اسلام کی دعوت دینے والے, اور جن کی انفرادی کوشش سے ان سب نے اسلام قبول کیا, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ کی خوبصورت شان, آپ کی ایک پیاری بات کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مبلغ جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہی پہلے دن تبلیغ اسلام شروع کی, اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان, اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان, اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان, اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. کیوں نہ غور نبا بڑا اصحاب اہل بیت کا, کیوں نہ غور نبا بڑا اصحاب اہل بیت کا, ہے خدائے موسبو اصحاب اہل بیت کا, اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہے معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی,
اہل بیت پر قربان ہماری جان، اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں کس بات کے لیے؟ پروگرام کے لیے. پروگرام تو جاری و ساری ہے. کون سے پروگرام میں آئے یہ تو بتائیں. دیکھتے ہیں زور سے کون بولتا ہے, مسکرا کے کون بولتا ہے, ہاتھ اٹھا کے کون بولتا ہے, دونوں ہاتھ اٹھا کے کون بولتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ایک اور سیگمنٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے جی کے اکبر کا. چلیں جی, جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا, ٹھیک ہے. یہ بتائیے یار غار کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو آسان تھا, اب تھوڑا سا شاید مشکل ہو جائے, تھوڑا سا زیادہ ہے تھوڑا سا. یہ بتائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام مبارک کیا ہے؟ جی مائک میں. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام؟ محمد رجب. رجب. رجب بھائی کہاں سے آئے؟ بکرا پیڑی لیاری. اچھا, اب بتائیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا. عبداللہ. پتہ ان کا جواب کیا ہو گیا؟ جواب درست ہے. زور سے بولیں آپ. جواب ماشاء اللہ, واہ کیا. ایک اور سوال کرنے لگے. چلیں جی, یہ بتائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو القابات بتانا, دو لقب بہت مشہور ہیں, بہت مشہور ہیں. جی بتائیے. ایک عتیق اور ایک صدیق. سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے بھائی, زبردست, بہت اچھا جواب دیا. ایک اور سوال کر لیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بزنس کیا کرتے تھے, تجارت کیا کرتے تھے. وہ تجارت کس چیز کی تھی؟ آپ کو 3 اشارے دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, شاید مشکل ہو گیا. 3 اشارے. اناج کی, نمبر 2 کپڑے کی, یا سنار تھے. ان 3 میں سے ایک ہے. اناج, کپڑے, ادھر آ جائیے. کپڑے کی. کپڑے کی, یہ کپڑے کی بتا رہے ہیں آپ. کھڑے ہو کے میرے بچے. اناج کی. اناج کی. 2 آ گئے. آپ بتائیے. اناج. اناج. چلیں 2 باتیں آ گئی. اناج کی 2 بتائیں اور ایک کپڑے. ہو سکتا ہے کچھ کے ذہن میں تیسرا بھی آ رہا ہو. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو بزنس کیا کرتے تھے وہ ہے کپڑے کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جو کپڑے کا بزنس کرتے ہیں نا تو شاید خوش ہو گئے ہوں گے بات سن کے. اگر اس نیت سے ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے گا. ایک شعر پوچھنے لگے, ٹھیک ہے. پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس. اگلا مصرع. نہیں شاید مشکل ہے, چلیں آپ ہی بتائیے, لیکن شعر ایسے پڑھنا ہے جوش میں مزہ آ جائے. پروان کو چراغ تو پھول کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ماشاء اللہ. اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں اچھی وصیتیں کر دے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو لفظ ہے نا اس کو کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں وصیت اور ایک ہے وصیت. وصیت وصیت 2 ہو گئے نا. صحیح کون سا ہے؟ ہم نے کیا کرنی چاہیے؟ ہم نے وصیت کرنی ہے یا وصیت کرنی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جی. کیا کرنی چاہیے بھائی؟ وصیت. 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 جی وصیت. وصیت. جی وصیت. وصیت. چلیں جی, اب ہم نے وصیت کرنی ہے یا وصیت؟ تو سب مل کر بولیں. صحیح جو ادائیگی ہے, صحیح تلفظ ہے, یہ ہے وصیت. ہم نے کیا کرنی ہے؟
वसीयत करनी है। एक और शेर पूछ लेते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक, आपका विसाल मुबारक कौन से महीने का होगा, तारीख भी बतानी है, महीना बताना है, तारीख भी बतानी है जी। ये दो ही भाई हैं जो माशाल्लाह जो ज्यादा हाथ उठा रहे हैं, आप बताएं। 22 जमादियुस्सानी। जमादियुस्सानी, जवाब दुरुस्त है। जमादियुस्सानी जमादुल उखरा, ठीक है। जमादियुस्सानी या जमादुल उखरा, क्या कहेंगे अदनान भाई? जुमादल उखरा। जुमादल उखरा जी, जुमादल उखरा। इस महीने का नाम इसी अंदाज है। जमादल जमादल कह रहे हैं, जुमादल क्या कहेंगे? जुमादल। जुमादल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोग्राम जारी है और जिस प्रोग्राम का नाम है माशाअल्लाह, और आशिकान रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ कॉल देते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला हमारे बुजुर्ग आपको सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की प्यारी प्यारी बातें बताएंगे। जी कॉल दें। मेरा नाम बिलाल है, मैं वाकैंट से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। जज़ाकल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एक और कॉल। मैं सैयद मोहम्मद हसन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। आज मैं आपको मनकबत सुनाऊंगा सिद्दीक अकबर की। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का है यादगार महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। एक और कॉल दे। मेरा नाम आयजा तारिया है, मैं मुल्तान से अर्ज कर रही हूँ। आप मुझे ये वाला कलाम सुना दे। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक शेर जल्दी से। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बरी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बरी है। वो सर से पार तक हर अदा है लाजवाब, खूबरूयों में लगी तेरा जवाब। हुस्न बेमिसल सूरत लाजवाब, मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब। ओ मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा से जी के अकबर का। उर्दू चैनल है, इस तरह बंगला चैनल है, इस तरह हमारे उर्दू चैनल पर जो है वो अपने बच्चे भी आते हैं और इनकी एक ट्रांसमिशन है, अच्छी खासी एक टाइम है इनके पास। इस तरह बुजुर्गों का भी मदनी चैनल है, बुजुर्गों की ट्रांसमिशन है। तो हम आज हमारे बुजुर्गों के मुबल्ले, ठीक है, आप उधर देखते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला आपको शान सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताएंगे। जी हज़रत, मैं वहाँ बैठ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے محترم حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کے کیا کہنے کہ پیارے آقا مدنی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اکبر، میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ یہ ماشاءاللہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور یہ حدیث پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے لیے دلیل ہے۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے سب کے بدلے چکا دیے سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، انگلش میں کہتے ہیں a friend in need is a friend indeed۔ واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے نا، کہ دوست وہی ہے جو دوست کے کام آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستی کی ایسی بے مثالیں قائم کی کہ جن کی مثال جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واقعہ معراج پیش آیا تو ابو جہل اپنے ذوم فاسد میں یہ سوچنے لگا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جدائی ڈال دوں۔ معاذ اللہ اپنے اس ذوم فاسد میں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ تمہارے آقا تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ رات کے ایک قلیل حصے میں وہ سدرۃ المنتہا اور ساتوں آسمان اور جنت اور جہنم کا ملاحظہ فرمایا۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان پر کہ وہ فرماتے ہیں کہ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ تو اس بدبخت نے، ابو جہل نے عرض کی کہ ہاں یہ تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ سن لے، اگر میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو خدا کی قسم حق فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سید صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں ابو سفیان بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، اے معاویہ بھی جنتی 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 جنتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے بزرگ نوجوانوں والا انداز نظر آ رہا تھا، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بس باپو آپ کی دعائیں، نظر کرم چاہیے آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حاجی بنائے، مکہ مدینہ دیکھیں، گھر والوں کے ساتھ دیکھیں، بار بار دیکھیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیں۔ آمین۔ ماشاءاللہ زبردست، اچھا ماحول بنایا، تشریف رکھیے۔ جی کچھ کالز لیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید ایکٹیویٹی۔ حافظ محمد سرور تاریخ شاہ مانگا سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل، سلسلہ واہ کیا بات ہے سلسلے کی، ماشاء اللہ۔ جی اور کال۔ میرا نام محمد حمزہ رضا اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت ابوبکر صدیق بھی جنتی جنتی۔ زبردست زبردست، ماشاء اللہ۔ کچھ کال۔ قاضی عتیق راجپوت محمود آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، اور میرے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جو عتیق نام ہے میرا وہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، تو یہ مجھے بڑی سعادت حاصل ہے۔ واہ کیا بات ہے! بڑے اچھے انداز سے آپ نے کال کی میرے بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہی بات ہے، یہی نام رکھیں۔ اگر بیٹا ہے تو اس کا نام محمد رکھیں۔ اس میں مشورہ کیا کرنا کہ سب سے اچھا اور مبارک نام ہی یہی ہے۔ پھر اگر آپ نے محمد نام رکھیں، پکارنے کے لیے کچھ اور نام رکھ دیں، احمد رضا رکھیں، تو جب احمد رضا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی یاد آئے گی۔ پھر اگر صدیق نام رکھیں گے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی یاد آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی نام رکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جڑوا بچے ہو گئے، میں کیا نام رکھیں؟ میں صدیق رکھیں، ابو بکر رکھیں، ابو بکر رکھیں، صدیق رکھیں۔ تو کیا کہ اچھے اچھے نام رکھیں، پیارے پیارے نام رکھیں، اسلامی نام رکھیں۔ اور بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتابوں میں آ رہے ہوتے ہیں، جب بچہ پڑھتا ہے، جس طرح کہ ابھی ان کو پتہ چلا کہ میرا نام عتیق ہے، اب یہ جس نے بھی نام رکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے رکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ برکت والا نام ہو گیا نا۔ ورنہ یہ نام اچھا لگ رہا ہے لیکن نسبت مل جائے گی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ساری بات ہی نسبت کی ہے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے جی کے اکبر کا۔ اخلاق بتا دیتا ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ بادل کی طرح رہو جو صرف پھولوں پہ ہی نہیں کانٹوں پہ بھی برستا ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ جس انسان میں جتنا احساس ہوگا اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ ایسی خوشی سے بچیں جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کریں جیسے خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ واہ کیا بات ہے! واہ کیا بات ہے! واہ کیا بات ہے! واہ کیا بات! واہ کیا بات ہے! واہ کیا بات ہے! اچھی اچھی باتیں کہیں، اس میں سے کوئی ایک بات کے بارے میں کہیں، کچھ کیا کہیں گے؟ وہ جو جی چہرہ بدلتا ہے، اور چہرہ بدلتا ہے، پیاری سی بات تھی، الفاظ مجھے یاد نہیں۔ کیا جملہ تھا وہ؟ دولت اور عہدہ آنے سے انسان کا چہرہ نہیں بدلتا ہے بلکہ اصلی چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ بات تھی۔ اس بات کو کس طرح آگے بڑھائیں گے؟ کیا کہیں گے یہ بات سن کر؟ دولت آنے سے انسان کا چہرہ بظاہر جو ہے کہ بدل جائے، بھائی اچھی کٹنگ وٹنگ کروائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ اندر سے بدلے، اندر سے۔ جی اخلاق جو ہے وہ بندے کے وہ بتاتے ہیں اس کی تربیت کے حوالے سے، یا یعنی جو مال و دولت ہے وہ اس کو فائدہ دے رہا ہے یا اس کو مزید بگاڑ رہا ہے۔ صحیح، زبردست زبردست۔ جی نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام عبد الوحید اتاری ہے، لیاری بکرا پیڑی سے۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کا فرمان ہے کہ جو بھائی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے محض اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے۔ یہ دعا دینے کی عادت بنائی ہے، یہ فری میں، یہ سلام بھی دعا ہی ہے، یہ اچھی سی دعا دیں۔ بعض لوگ ایسی ایسی دعا دیتے ہیں ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے، اور بعض کی عادت میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ اور بھائی بھائی کو دعا دیں، اور جو بڑے ہیں نا ان کا کام ہی دعا دینا ہے۔ بڑوں کا کام کیا ہے؟ دعا دینا۔ ماں باپ کا کام کیا ہے؟ دعا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دعا دیں، اچھے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں، اپنے بھائی کے لیے اپنی بہنوں کے لیے اچھے الفاظ ہی نکالیں۔ اور بعض دفعہ ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں اور وہ قبولیت کا وقت ہوتی ہے، ایسا نہ وہ بات قبول ہو جائے۔ تو اپنی زبان سے کون سی بات نکالنی ہے؟ اچھی بات ہے، زبان سے اچھی ہی بات نکلے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور فرمان شامل کریں گے۔ آپ بھی سب کو مدینے کی دعا دے دیں اگر تو۔ اللہ پاک آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، پیارا پیارا کعبہ دکھائے، بلکہ امیر سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی میرا نام محمد عرفان اتاری۔ فرمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے پڑوسی سے جھگڑا مت کرو کہ وہ یہیں رہ جائے گا، لیکن جو لوگ وہاں سے جائیں گے وہ مختلف باتیں کریں گے۔ کتنا پیارا فرمان ہے۔ کیا کہیں گے احمد رضا بھائی اس بات کے بارے میں؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا مت کرو کیونکہ یہ تو یہیں رہے گا، لیکن جس نے بات سنی ہے وہ چلا جائے گا، پھر آگے لڑتے رہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل اسی طرح ہے۔ کتنی خوبصورت بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو سمجھائی کہ اپنے پڑوسیوں سے جھگڑا نہ کریں۔ اور ویسے ہی اسلام میں تو اتنے پڑوسی کے حقوق کہ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے تھے ہمیں خوف ہوا کہیں وراثت میں انہیں حصہ نہ دے دیا جائے۔
اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حقوق بیان فرماتے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے جھگڑا نہ کیا کرو، کہ یہ تو یہی ہوگا جنہوں نے جھگڑا سنا ہے وہ جائیں گے اور کئیوں میں بات کریں گے اور بات تمہاری خراب ہوگی۔ تو پڑوسی سے جھگڑا گھر والوں سے، باہر والوں سے، دادا سے، دادی سے، نانا سے، نانی سے، بھائی سے، بڑے بھائی سے، چھوٹے بھائی سے، کسی سے بھی جھگڑا پیار اور محبت سے رہیں، ٹھیک ہے؟ ہو جاتی ہے، جب برتن ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آواز آتی ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اب جیسے بالفرض ابھی کچھ ہو گئی ہے گرما گرمی اور کوئی آ گیا مہمان، تو اس کے سامنے ایسے ہو جائے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اب یوں نہیں کہ لے نہیں رہا ہوں اس سے کوئی چیز، یا ادھر منہ کر کے بول رہے ہیں، وہ تو سمجھ جائے گا بھائی ان کی بات جو ہے خراب ہو گئی ہے، پھر یہ بات دوسروں کو جا کے بتائے گا، اتنے میں آپ کل ول صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن وہ تو کیا بتا رہا ہے، جو دیکھ کر گیا وہی ہے، تو وہ کہتے ہیں بن مٹھی لاکھ کی، کھل گئی تو آگے۔ جو ہو رہا ہے آپ کا کوئی پریشانی میں شامل نہیں ہوگا بلکہ تماشا بن جائے گا۔ وہ کہتے ہیں قرضہ رہے، ایک وقت ایسا آتا ہے ضرورت تو کسی نے پوری نہیں کی، جو پیسے لے رہا تھا اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے نے تو اس کو کسی نے نہیں دیے، لیکن تماشا ضرور بن گیا، بھائی اچھا آپ کے پاس بھی آیا تھا، آپ کے پاس بھی آیا تھا، آپ کے پاس بھی آیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے معاملات بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ یہ ہاتھ یہ ہے، یہ ایک ہی ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اچھا ہے، یہ ہاتھ اچھا نہیں، بھئی یہ ہاتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں، کیونکہ اور کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے تو سمجھیں، محسوس کریں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، رشتہ دار وغیرہ ہیں تو محسوس کریں، رابطے میں رہیں، اندازہ کر لیں۔ ثابت ہے ان کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، تو آپ فرماتے ہیں اس گھر میں راشن پہنچا دو۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ بھائی کیڑے مکوڑے وغیرہ وہیں آتے ہیں جہاں پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، تو کیا کہ آپ محسوس کریں، کوئی سامنے آنے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس انداز سے جو ان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو ماشاءاللہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ایک اور فرمان شامل کریں گے، کون سنائیں گے؟ جی میرا نام محمد سعد ہے۔ سعد بھائی کیا سنائیں گے؟ فرامین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی شکار اس وقت تک شکار نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کوئی درخت اس وقت تک نہیں کاٹا جاتا جب تک کہ وہ ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ کوئی شکار اس وقت تک شکار نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کوئی درخت اس وقت تک کاٹا جاتا ہے جب تک ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ کیا فرمائیں گے عدنان رشتی بھائی؟ شاہ صاحب یقیناً اس کے اندر فکر آخرت جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اللہ کے ذکر کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمانے میں جو جانور شکار کیا گیا ہے یا جس درخت کو کاٹ دیا گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ذکر اللہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اگر ہم بھی بقا چاہتے ہیں، زندگی چاہتے ہیں، حیات چاہتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے اللہ کریم وہ حیات عطا فرماتا ہے جو صرف یہ دنیاوی یہاں کی زندگی نہیں بلکہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ کی بشارت ہے اس بندے کے لیے جو اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے تو یہاں کی زندگی بھی وہ زندگی ہوگی جو اللہ کے ذکر میں بسر ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی اللہ کریم عطا فرمائے گا وہ نہ ختم ہونے والی زندگی۔ سبحان اللہ، واہ کیا آج موقع ہے، ذکر کر لیں اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے؟ مرنے کے بعد میں نے کوئی میری قبر پہ آ کے سلام بھی کرے گا، میں جواب بھی دوں گا تو ثواب نہیں ہے، آج ثواب ہے۔ کوئی بھی بات کہتے ہیں، زبان سے اچھی بات کہتے ہیں، وہ صدقے جاریہ بھی بن جاتی ہیں، بعض ایسی باتیں۔ ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ مچھلی کا شکار کرنے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی ساتھ دیا، کہا بیٹا چلو شکار پہ چلتے ہیں۔ جب پہنچے تو کانٹا وغیرہ جالا وغیرہ لگایا تو اس کے اندر مچھلی پھنسی، مچھلی جال میں پھنس گئی، تو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹی کو پکڑائی، پھر کانٹا لگایا، پھر ایک مچھلی جو ہے جال کے اندر یا کانٹے میں پھنسی، پھر آپ نے بیٹی کو پکڑائی۔ تو اب حضرت نے ذہن بنایا کہ اتنی مچھلیاں ہو گئی ہیں، گزارا ہو جائے گا، تو بیٹی کی طرف دیکھا، کہا کہ بیٹا چلو۔ تو جب بیٹی کی طرف دیکھا تو ایک بھی مچھلی نہیں۔ بیٹا وہ مچھلیاں کہاں ہیں جو آپ کو پکڑائی نہیں؟ بولے بابا جان وہ تو میں نے دوبارہ دریا میں ڈال دی۔ یہ کیا ساری محنت برباد کر ڈالی، میں آپ کو دیتا تھا، آپ دریا میں ڈال رہی ہیں۔ بولے بابا جان آپ نے تو فرمایا تھا وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ پاک کے ذکر سے، یاد الہی سے غافل ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو مچھلی پکڑی میں سمجھ گئی یہ یاد الہی سے غافل ہے، جبھی تو جال میں پھنس گئی، میں نے دوبارہ اس لیے دریا میں ڈال دی، پانی میں ڈال دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ غافل مچھلیاں ہم کھائیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ بادل کی آواز آتی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟
یہ پتا پتا بولے پتا پتا یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, درخت اللہ کا ذکر کر رہا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے, اور یہ شکر کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے جی وہاں کیا بات ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو ہے ماشاء اللہ دو نعت خواں ہیں, ایک طرف ہے ہمارے شاذب بھائی اور ایک طرف ہے ہمارے غلام فرید بھائی. ٹھیک ہے, اب ان کے درمیان بھی کوئی ہمیں ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. سیگمنٹ ہے مدحت رسول اللہ کی. ادھر ہے ہمارے شاذب بھائی اور ادھر ہے ہمارے فرید بھائی. ٹھیک ہے, اس طرف کی ٹیم ہو گئی شاذب والی ٹیم, شاذب بھائی والی. آپ کس ٹیم میں؟ اور یہ ہمارے فرید بھائی کی ٹیم. آپ لوگ کون سی ٹیم ہے؟ غلام فرید بھائی. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کون سی ٹیم جیتے گی؟ آواز آ رہی ہے زیادہ؟ آواز زیادہ ہے, دونوں بتائیے بھائی. بھائی تو بول رہے ہیں ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے. آپ بتائیے کون جیتے گا؟ شاذب بھائی. باپو آپ نظر کرم کر دیں, جو بھی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سینئر ہے ہمارے غلام فرید بھائی, ان کا تجربہ زیادہ. آپ بھی کچھ کم نہیں ہے جی. آپ کیا کہیں گے؟ لیکن یہ نہیں بتایا کہ جیتے گا کون. انہیں سے اس قسم کی بات کہی ہے جی. پہلی پوزیشن کس کی آئے گی؟ مائک قریب کر کے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. کس کی؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کس کی آئے گی, کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیا کوشش ہوگی؟ جو پہلی پوزیشن آنے کی. پہلی پوزیشن آنے کی کوشش ہوگی. اور آپ کی؟ انشاءاللہ کوشش. کون سی پوزیشن؟ پہلی پوزیشن انشاءاللہ. پہلی پوزیشن پکی بات ہے انشاءاللہ. عابد باپو اس میں ایک ناقص عرض یہ کروں کہ یہ ایسا مقابلہ ہے کہ جس میں ہار ہے ہی نہیں, جیت ہی جیت ہے. لیکن جب اس قسم کا ایک مقابلہ ہو جاتا ہے نا تو یوں ہوتا ہے کہ توجہ زیادہ بڑھ جاتی ہے, سگنل پورے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مقابلے میں جب بھی ایک مقابلے والی فضا قائم کر دی جائے, اور یہ بھی اس لیے کہ دلچسپی کے لیے. تو ناظرین آپ بھی دیکھیں ہمارے شاذب بھائی یا ہمارے غلام فرید بھائی, ٹھیک ہے, اچھے انداز سے کوشش کریں, انترے سے اسٹارٹ کریں, ایک ماحول بنانا ہے. ٹھیک ہے, اور سب مل کر پڑھیں گے. طریقہ کار یہ ہوگا, میں ایک شعر پڑھوں گا, اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا, وہ لفظ شاذب بھائی کو دیا جائے گا. شاذب بھائی ایک ایسا شعر سنائیں گے جس میں یہ لفظ آتا ہو, پھر آپ جو شعر پڑھیں گے اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا اور وہ لفظ ہم بتائیں گے کہ یہ پڑھنا ہے آپ نے, پھر وہ فرید بھائی پڑھیں گے. آپ دیکھتے ہیں یہ مقابلہ کب تک چلتا ہے, کہاں تک چلتا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. شاذب بھائی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو دل. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. شاباش دینے, شاباش شاباش شاباش, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے قدموں. اپنے قدموں سے خدا جدا کیجیے گا. ہے یہ احسان پہ احسان مدینے. یہاں پڑھا ہے لیکن اس شعر کو مدینے میں پڑھنے کی لذت ہی الگ ہے. کیا کہ سمجھے قدمین شریفین میں ہی ہے, وہ بندہ کہہ رہا ہے اپنے قدموں سے خدا رہنا جدا. ابھی بھی ہم قدمے میں ہی ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدمین شریفین میں ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے. اور مدینے میں تو یوں چلتے تھے, اور بعض ایسے ہوتے کہ جہاں آپ کی رہائش ہوتی ہے, جہاں رہائش ہوتی ہے, نکلتے ہیں گنبد خضرا کی زیارت ہو جاتی ہے. گاڑی میں بیٹھے ہو رہے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, یہ گنبد خضرا پہ نگاہ پڑی, الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ, دل پہ ہاتھ رکھ کے. ٹھیک ہے, دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آنکھوں سے دیکھتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی.
اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، ہو یہ احسان پہ احسان مدینے والے. آسان لفظ مدینے. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، لفظ دیا جا رہا ہے مدینہ. مدینہ اس لیے مدینے میں جان جانو دل گو شوشیر سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا تو سامان چھوڑ آیا ہوں دلو جانی کہہ کر آ رہا میرا سامان مدینے میں رہے. لفظ ہے میں، بہت آسان ہے. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تر مر جان فدا، سرکار پہ تر مر جان فدا، سرکار جو فرمائے، سرکار لفظ دیا جا رہا ہے آپ کو آسان دے رہا ہوں. سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس خوشی جو میرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے. لفظ دے بھائی، آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے شفیع. تمہارے ہوتے ساتھ تو دکھ کیسے کہوں پیارے، شفیع آسیاں تم ہو، ماشاءاللہ آپ کو بھی لفظ دیا جا رہا ہے شفیع. یا شفیع الورا سلام علیک ختم الانبیاء سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، تیاری تو ہے نہیں، فی الودی ماشاءاللہ اشعار آ رہے ہیں. ہم تقریباً دو
اشعار کا اور مزید آگے کی جانب بڑھیں گے کیونکہ اور بھی ہمارے پاس سیگمنٹ ہیں، پھر یہ مقابلہ ہو جائے گا برابر برابر۔ چلیں جی، اب آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے یا شفیع الورا، یا شفیع، مشکل دے دوں جو آپ دینا چاہیں۔ یا شفیع الورا مائک ہے، سلام میں نے کہا آپ شفقت کر دیں آپ۔ اچھا جی، چلیں جی آپ کو آسان سلام۔ لوٹ کے اب چلے لفظ تنہا، طرح ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا دیدار بنایا۔ یوسف حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام مردان عرب۔ مقابلہ برابر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لفظ دیا جا رہا ہے آپ کو فرید بھائی، عرب عرب عرب۔ برابر اے بیابانے عرب تیری بہاروں کو سزا، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سزا۔ آج کا مقابلہ ہمارے غلام فرید بھائی نے جیت لیا ہے، اللہ پاک ان کو سلامت کون سی رکھے۔ آئی ہے پوزیشن؟ فرسٹ پوزیشن۔ اب آپ بھی اسی طرح اعلان کر دیں۔ آج کا جو سیگمنٹ ہمارا تو یہ ماشاءاللہ ہمارے شاہزیب بھائی جیت چکے ہیں۔ گلے لگے، ہو گیا، اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو رہا ہے، ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ۔ کچھ کالس لیں گے اور پھر میں چاہوں گا کچھ عدنان بھائی بھی ہیں، ہمارے احمد رضا بھائی بھی ہیں، ایک آدھ سیگمنٹ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے، پھر انشاءاللہ تعالی حاضرین جو موجود ہیں ان سے ہوگا۔ جی کالس دیجیے۔ میرا نام ہے احمد رضا طاری اور میں ہوں ریحانہ طاری۔ ہم امریکہ کی سٹی الگروف میں رہتے ہیں، ہم نعرے لگانے لگے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت اٹھا کے صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، علی اور فاطمہ جنتی جنتی، حسن و حسین بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑے اچھے انداز سے کال کی، وہی ہے کہ سب کو ملا کے کال کرنا ہے، زبردست ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے۔ ایک اور کال دیں۔ ماشاء اللہ، شاہ صاحب کا سلسلہ، واہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جیسا پیارا انداز ہے دیکھنے کا مزہ آ جاتا ہے۔ ایک اور کال دیں۔ محمد بلال اطاری سینئر سے سیاقمت ہے، واہ کیا بات ہے، خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وراء الورا ہے۔ چند عادتیں ہیں آپ کی، ان میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دوسروں کی مدد کیا کرتے، فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور کال۔
میں احمد فیصل لاہور سے بول رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار ہیں. آخر میں جوش آ گیا، یار غار ہیں، یہ انداز ہے بچوں کا، ماشاء اللہ. ایک اور کال لیتے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی جانب. جی میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ یونیورسٹی فیس 1 اکیڈمی میں پڑھتا ہوں. میں آج آپ کو منقبت صدیق اکبر ایک شعر سناؤں گا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو کالز کر رہے ہیں مدینہ مدینہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. عدنان چشتی بھائی اور ہمارے احمد رضا بھائی، آپ نے مدینہ شریف کی ہے، آج ہی آپ کو نصیب ہوئی ہے. احمد رضا بھائی اللہ تعالیٰ بار بار جانے سے فرمائے. مکے کی ایک زیارت آپ بتائیں گے، مدینے کی ایک زیارت آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک زیارت. جبل نور. جبل نور. جبل احد. جبل احد. غار ہیرا. غار ہیرا. زبردست. مسجد قباء. مسجد قباء. غار سور. غار سور. ماشاء اللہ. مسجد جمعہ. مسجد جمعہ. مسجد حرام. مسجد حرام. باغ سلیمان فارسی رضی اللہ. زبردست زبردست. مسجد رایا. مسجد غمامہ. مسجد جن. مسجد النبوی. مسجد شجرہ. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار. جبل ابو قبیس. جنت البقی. جنت المعلا. یہ برابر سے جواب دیا ہے. قبرستان کا نام ہے تو ادھر سے بھی قبرستان کا. ریاض الجنہ. روضۃ الجنہ. ولادت مصطفی، مقام ولادت مصطفیٰ. زبردست. اور ودا کی پہاڑیاں جہاں سے حضور تشریف لائے تھے. مقام ابراہیم. بیر عریس. حتیم کعبہ. زبردست. منبر رسول. حجر اسود. کیا بھائی کیا زبردست مقابلہ جا رہا ہے. 5 4 3 2. استون حنانہ. باب کعبہ. ابھی ستونوں پہ رہیں گے. باب مدینہ. باغ مدینہ. باب السلام. گیٹ جو ہے، دروازہ جو ہے، باب السلام. چلے. رکن یمانی. صفا کا چبوترا. جی. رکن عراقی. جہاں وہ مقام جہاں سیدنا بلال حبشی اذان دیا کرتے. سقف کعبہ، جس پر جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اذان دی. آپ نے نام بتا دیا. سقف کعبہ یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے اچھا، یہ کعبہ یہ مدینہ شریف کا مسجد نبوی میں الگ مقام ہے. خوخۃ ابی بکر. رکن شامی بتا رہے ہیں، لوگ بولیں گے علی زیارتیں کر رہی ہیں. رکن شامی. رکن شامی ایک کونا. گنبد خضرا. ماشاء اللہ. کعبۃ اللہ المشرفہ. یہ بھائی زبردست، بہت اچھا، زبردست. سنہری جالی. بھائی یہ خود بتائیں گے، ٹھیک ہے. مقام مستجار. مقام علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی اچھا بتایا. مقام مستجاب. مستجاب ٹھیک ہے. مستجار کیا مستجاب؟ مینار مسجد نبوی. عرفات شریف. آپ بھی بتائیں. یہ آپ مدینے میں یہ جو آپ نے بتائی زیارت مینا ہے. اچھا مینار ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. کس کی باری؟ آپ کی باری ہے. 5 باب جبریل. باب جبریل. مینا. مینا مکہ. ٹھیک ہے. مکے میں، مکے کے قریب قریب. 5 4 3 2. روضہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. چلیں جی. سبحان اللہ. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف. زبردست. جنت المعلا میں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک. اچھا جا. حضرت ابراہیم جو نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے ہیں، ان کا مزار مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آپ مزار. کو مل گیا، مزارات مل گیا کافی. حجر اسود شریف. حجر اسود شریف شاید آپ نے
बोला आपने? कह दिया था, आप नहीं बोला है। बड़े दिल का मुजाहरा करें, बताएं भाई पहली पोजीशन किसने हासिल की? बताएं। अहमद रजा भाई ने, माशाल्लाह। जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, इधर आ जाएं, आ जाए। मैं अहमद रजा भाई, आप भी आ जाएं। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। होस्टिंग चल रही है, क्या कहेंगे? होस्ट बना रहे हैं शाह साहब आप, माशाल्लाह, क्या बात तो हैं। चलें। आज का प्रोग्राम, उसमें पहली पोजीशन हमारे अहमद रजा भाई ने हासिल की है। वाह क्या बात है अहमद रजा भाई की। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या कहेंगे भाई, ये प्रोग्राम चल रहा है, किसने दूसरी पोजीशन? आज के प्रोग्राम में दूसरी पोजीशन हमारे अदनान चिश्ती भाई ने हासिल की है। मुबारकबाद दे दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए। चलें जी, मैं आपको जो है वो एक, मेरे पास एक तस्वीर है, ठीक है, और आप लोगों ने, मैं उस तस्वीर से मुतालिक आपको इशारे दूंगा, ठीक है? उस तस्वीर से मुतालिक आपको इशारे दूंगा, ठीक है? देखते हैं कि कौन जवाब दुरुस्त बताता है। पहला इशारा, ये मज़ार है, पूछा कोई? दूसरा इशारा, ये जिनकी तस्वीर आपको दिखाई जाएगी मज़ार मुबारक की, इनका मज़ार मदीने पाक में है। एक और इशारा मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है? मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे है ना, क्या है? मज़ार मुबारक है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार हैं। जी, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप बता रहे हैं हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़ार मुबारक की आपने ज़ियारत करनी है। तस्वीर की ये आपको दिखाने लगे का मज़ार है मदीने पाक में, और जहाँ मस्जिद नबी उससे तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है? अल्लाह ताला यहाँ पर जाना बार बार नसीब फरमाए। आप जाएंगे, आपको इतना मज़ा आएगा, ऐसी वहाँ पे खुशबू आती है, ऐसी खुशबू आती है, और बार बार आना जाना ये करवा देंगे। यहाँ से दाता साहब, वहाँ से हम हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है? माशाअल्लाह। वो खुद की ज़मीन जिसके अंदर मकी, वो खुद की ज़मीन जिसके अंदर मकी, मेरे हमजा पिया, मेरे हमजा पिया मदीने चला। आखिरी सवाल, ये मस्जिद है, ये मस्जिद है और उम्रे से खास ताल्लुक है, उम्रे से खास ताल्लुक है। कौन सी मस्जिद? जी, यहां पर जाकर नियत करते हैं। मस्जिद आयशा। खाएं आपको? सुभान अल्लाह। मस्जिद आयशा, जो कोई मक्के पाक में रहते हैं और वो उम्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएं, आप नफिल अदा करें, यहाँ से नियत करें, इंशाल्लाह एक और उम्रा कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हुआ इख्तिताम, जिसका नाम है जी। अब हम कलाम पढ़ेंगे और इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। हमारे नाथ खां मुबल्लिगीन, आप लोग भी ऊपर आ जाइए, चलें मिलकर हम पढ़ेंगे वाह क्या बात है। जी, सब मिलकर पढ़ें। वाह क्या बात है
جزاک اللہ خیرہ. فرید بھائی السلام علیکم. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا.